نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے لے کے 97 تک۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے 97 تک۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آج کے سبق کو پڑھنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں، جو سب سے اہم باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے یقین کا ہونا۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کے اوپر ہی کوئی اگر ایمان نہیں لاتا، اس کو سب سے پہلی بات پہ یقین نہیں ہے، تو دوسری باتوں پہ کیسے وہ یقین کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو رکھا گیا، اور سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت میں یہی بیان فرمایا گیا آغاز میں ہی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا شک نہیں؟ یعنی جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، جو بھی باتیں اس میں ہیں، احکام و مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ ہو کے رہیں گی وہ باتیں، وہ واقعات ہو کے رہیں گے۔ اور جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو رب کریم نے باتیں کہہ دی ماضی کے بارے میں وہی حق ہے، جو حال کے بارے میں کہا وہی حق ہے، جو انسان کی نیچر کے بارے میں بیان کیا گیا، جو کائنات کے بارے میں بیان کیا گیا وہی حق ہے۔ کوئی انسان جو ہے یہ سمجھے کہ سائنس کی بات زیادہ درست ہے قرآن کی بات سے، یا کسی اور انسان کی بات زیادہ درست ہے قرآن کی بات سے یا نبی کے فرمان سے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں والی اس میں بنیادی بات ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شک کو ختم کرنا ہے، شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پھر جا کے بات بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اے نبی اگر آپ بھی شک میں ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو سوال کریں ان لوگوں سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا قرآن کے بارے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا صفات ہوں گی، علاقہ کون سا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ اب کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر شک ہوگا تو درست نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ ظاہری بات ہے وہ نبی تھے تو وہ تو شک نہیں کر سکتے، ان کو تو یقین تھا اس بات کا۔ تو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جس کو شک ہے وہ اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ انجیل مرقس ایک انجیل کا نام ہے، وہ حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، بعض عیسائی اس کو نہیں مانتے، محققین نے اس کو دریافت کیا ہے کہ یہ انجیل اصل ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، قرآن کی بات کی گئی، اور جو اللہ نے بیان کیا نا کہ تورات اور انجیل میں تھا اسمہ احمد، اس کا نام احمد، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ اس وقت کے جو عیسائی اور یہودی تھے ان کی بات تھی، چونکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تھوڑا وقت گزرا تھا، تو کچھ نہ کچھ لوگ حق پہ تھے۔ آج کے عیسائی اور یہودی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ویسے ایک سروے کروایا گیا یورپ میں، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے جو نیا صدر بنا ہے امریکہ کا جو بائیڈن، اس نے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس نے سنائی
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم گناہ کو ہوتا دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے کہو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو۔ پھر کہتا ہے کہ میں اسی نہج پہ چلوں گا، میں اسی طرح کروں گا۔ تو یورپ میں، امریکہ میں جو مسلمان غیر مسلموں کے ملک ہیں، ان میں بھی ایک سروے کروایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے؟ سب نے کہا کہ وہ پرافٹ ہیں اور بہت اچھے انسان تھے۔ سارے کافروں سے پوچھا گیا۔ تو آج کا کافر بھی، آپ خود سروے کر لیں، آپ 5-6 عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، جو بھی آپ کے قریب رہتے ہیں، ذرا سروے کر لیں۔ تو یہ بات تو ان کو بھی پتا ہے، ہاں دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے مانیں گے تو مشکلات آئیں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ مان جاتے ہیں لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، لیکن نہیں مانتے، اپنی بات، اپنی میں آگے آ جاتی ہے، اپنی جھوٹی عزت جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے۔ بڑا ہی کمال کا انسان وہ ہوتا ہے جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، پرواہ ہوتی ہے میرا رب کا فرمان کیا ہے، میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ لقد جاءک الحق، آپ کے پاس حق آ چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ولا تکونن من الذین، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فتکون من الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اس کتاب کو جو بھی جھٹلائے گا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر فائدہ چاہتے ہو، جس انسان کی بھی سینس کام کرتی ہے وہ اپنا فائدہ ہی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فائدہ چاہتے ہو پھر اس کتاب کو اب جو ہے پسے پشت نہیں ڈالنا، بلکہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس کتاب کے اوپر عمل کرو، عضو علیہا بالنواجذ، جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لینا، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوط کر لینا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ان لوگوں پر، جن لوگوں کے اوپر تیرے رب کا عذاب، کلمۃ ربک کا، تیرے رب کا کلمہ سچ ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول طے کیا ہوا ہے کہ جب کوئی نبیوں کا مذاق اڑائے، ایک حد تک وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، بات نہیں مانتا اور ظلم بھی کرتا ہے، وہ کون سی حد ہے، کب وہ حد آتی ہے وہ اللہ کو پتا ہے۔ پھر کسی کے اوپر جب عذاب آنا ہوتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کسی کے اوپر عذاب آنا، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اے نبی اگرچہ آپ ساری کی ساری نشانیاں ان کے پاس لے کے آ جائیں، سب کچھ ان کو بتا دیں، ساری نشانیاں لے کے آ جائیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، خود دیکھ لیں گے، جس طرح فرعون نے دیکھا اور کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اب اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو ایمان تو عذاب سے پہلے لانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں لوگوں کے رویے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ اکثر لوگ تو گمراہی کے اوپر ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پہ آتے ہیں، اور ہدایت پہ وہی آتا ہے جو نرم دل والا ہوتا ہے اور جو ماننا چاہتا ہے، اور جس کو رب توفیق دے دیتا ہے وہی ایمان لاتا ہے، جس کو رب کریم توفیق نہیں دیتا وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب جو ہے وہ سب کوئی توفیق دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے کسی کو توفیق نہ دے کے۔ اللہ کا وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے، وہ بھی ایک نظام ہے پرکھنے کا، کس کو توفیق دینی ہے، کس کو توفیق نہیں دینی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور تیرا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیا کہ اگر ہم رب کریم سے ہدایت مانگیں گے رب دے گا، جب رب نے کہا دے گا تو پھر رب دے گا۔ دیکھیں نا، اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب رب نے ہمیں سکھلایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، تو رب نے ہمیں خود بتایا نا۔ دیکھیں ایک استاد جو ہے بچے کو پیپر میں بھیجتا ہے اور بتاتا ہے، طوطے کی طرح رٹوا دیتا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، تو وہ ٹیچر وہ جو ہے پاس نہیں کرے گا، پھر اچھے نمبروں سے پاس کرے گا۔ جب رب کریم نے ہمیں خود بتا دیا سورہ فاتحہ کے اندر اور بھی کئی جگہوں پہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
جب بھی بندے پکارتے ہیں میں پکار سنتا ہوں، رب تو یہی فرما رہا ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے، تیرا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم رب سے ہدایت مانگیں گے، رب ہدایت ضرور دے گا۔ ہاں، لوگ کرتے کیا ہیں؟ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ہدایت تو مانگ رہے ہیں لیکن اندر کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے تکبر کو ختم کرنا نہیں چاہتے، حرام کو نہیں چھوڑنا چاہتے، سود کو نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔